بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس سورت کے 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں، اور اس کا جو شماریاتی جائزہ ایک ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ 1317 کلمات اس میں ہیں اور 4799 حروف ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن و کتاب مبین اور کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت اور بشارت ہیں للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے ان کے لیے، ان کی نظروں میں، فہم یعمہون، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے من لدن حکیم علیم، ایک ایسی ہستی کی طرف سے جو حکمت کی بھی مالک ہے، علم کی بھی مالک ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، وہ وقت ذہن میں لے آؤ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، مجھے ایک آگ نظر آئی ہے۔ سآتیکم منہا بخبر، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ لے کر اٹھا کر لے آؤں گا۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو، آگ تاپ سکو۔ فلما جاءہا، پھر جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے، نودیا، تو آپ کو پکار دی گئی، آواز آئی، ایک آواز آئی آپ کو، انبوری کا من فی النار و من حولہا، برکت ہو ان پر جو اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر، اور جو اس کے ارد گرد اور جو اس کے آس پاس ہے، ومن حولہا، جو اس کے آس پاس ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، یہ تو میں ہوں اللہ بہت زبردست کمال حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، یعنی زمین پر ڈال دیجئے۔ فَلَمَّا رَآهَا، تو جب اس نے اسے دیکھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو، اس لاٹھی کو دیکھا، تہتز، کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان، جیسا کہ وہ سانپ ہو، گویا کہ وہ سانپ ہو۔ وَلَّا مُدْبِرًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، تو اللہ نے آواز دی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ الا من ظلم، سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، یعنی خوف تو ان کو ہو جو ظالم ہیں۔ آپ کو کہے گا ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے۔ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً میں بخشنے والا بے حد مہربان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پیغمبروں کو کوئی نقصان پہ پہنچنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کسی سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس پر ناراض تو نہیں۔ لیکن جب ایسا کوئی شخص توبہ و استغفار کے بعد اپنے حالات کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کیجیے اپنے گریبان میں،
وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، یہ جو 2 نشانیاں ہیں، یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف آپ کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں، قالو، تو انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ واستیقنتھا انفسہم، اگرچہ حقیقت یہ تھی کہ ان کے دلوں کو اس کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا ظلم و علوا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لیجئے کیسا ہوا انجام مفسدوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، تو انہوں نے کہا، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور جمع کر دیے گئے سلیمان کے معائنے کے لیے اس کے تمام لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا اور چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ قالت نملہ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنسے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، آپ کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ انعمت علی وعلی والدی، جو مجھے اور میرے والدین پر عطا ہوئیں، نوازشیں ہوئیں۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور چیز کی بھی توفیق دیجئے، پابند کیجئے مجھے، أَنْ عَامَلَ صَالِحًا، کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، وہ نیک عمل جو آپ کو پسند آئے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے اپنی رحمت سے داخل کر دیجئے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پھر حضرت ایک مرتبہ کا یہ ذکر ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، تو آپ نے فرمایا، کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے بہت سخت سزا دوں گا۔ او لأذبحنہ، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس کوئی واضح وجہ پیش کرے، کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ فمکث غیر بعید، تو کچھ زیادہ، پھر اس نے زیادہ دیر نہ لگائی، یعنی اس ہدہد نے۔ فقال احطت بما لم تحط به، اور اس نے آ کر کہا، میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں نے دیکھا
اس عورت اور اس کی قوم کو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورت کو سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور انہیں سیدھے راستے سے روک رکھا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے، وہ ہدایت سے دور ہو گئے ہیں، ہدایت نہیں حاصل کر پا رہے. اللہ یسجدوا للہ کہ اللہ کو سجدہ نہ کرتے. الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. رب العرش العظیم اور وہی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. یہاں سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے. آگے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم عنقریب دیکھیں گے اصدقت کیا تو نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اذهب بکتابی ھذا میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم ان کے پاس ڈال دینا. ثم تول عنہم پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہنا. فانظر تو دیکھنا ماذا یرجعون کہ وہ کیا جواب میں کیا کرتے ہیں. قالت یا ایھا الملا چنانچہ یعنی کہ ہدہد گیا اور اس نے ایسے عمل کیا اس پر اور وہ دیکھ رہا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ قالت اس عورت نے یعنی ملکہ سبا نے کہا یا ایھا الملا اے میری قوم کے سرداروں، انی القی الیہ کتاب کریم میری طرف ایک بہت عزت والا خط باوقار خط ڈالا گیا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان الرحیم ہے. اور اس یا یوں کہہ لیجئے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. اللہ تعلو علیہ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اللہ تعلو علیہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ بلکہ میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ.